بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں سب سے بنیادی اور اہم عبادت روزے سے رہنا ہے، روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ اگر رمضان المبارک ہو اور روزہ نہ ہو تو آپ کو رمضان بھی محسوس نہیں ہوگا۔ رمضان کی اگر چاشنی لینی ہے تو پھر روزہ رکھنا ہوگا، سحری کرنی ہوگی، افطاری کرنی ہوگی، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روزے کے ساتھ۔ تراویح پڑھی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن خاص رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ ایک خاص عبادت بھی ہمارے لیے مختص کر دی کہ اس میں قرآن پاک کا ختم ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو قرآن پاک کے اعزاز میں یہ ہے کہ ہم کم سے کم ایک مرتبہ تراویح کے اندر قرآن پاک کو سن لیں، اور ایک مرتبہ پورے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کر دیں۔ اگر کوئی حافظ ہے تو وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ ختم ہو، لیکن جو ناظرے والے ہیں، دیکھ کر پڑھنے والے ہیں، تو کم سے کم وہ ایک قرآن لازمی ختم کرے۔ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے اندر سب سے بنیادی عبادت روزے کی ہے۔ روزہ سب سے بنیادی عبادت اگر روزے کی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ صرف صبح سحری کرنی، شام میں افطاری کرنی، روزہ اس سے پورا نہیں ہوتا۔ درمیان میں جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا، غلط کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن ان چیزوں سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ جان بوجھ کر کرتا ہے، جیسے چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، خدا نخواستہ کوئی ایسا کام جو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے، پھر روزہ باقی نہیں رہے۔ کیونکہ جب اہم عبادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ حد بندی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، قیودات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، روکا بھی بہت جاتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا یہ روزے کی بنیادی باتوں میں سے تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں۔ کوئی بھی چیز آپ کی حالت میں نہ جائے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران کوئی دھواں آ جاتا ہے تو حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانا آپ کے روزے کو خراب کر دے گا۔ بے دہانی میں کوئی چیز چلے گی منہ کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے آپ نے پورا گلاس پانی پی لیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر ایک گھونٹ بھی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ چیز ہے، لیکن بھولے سے کر لی تو نہیں ہوگا، جان بوجھ کر لی تو ہو جائے گا۔ اور روزے کے اندر بعض مرتبہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے کوئی بیمار ہو گیا، آپ ہسپتال چلے گئے، آپ کو ڈرپ لگا دی، انجیکشن لگا دیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگ جائے، نس میں لگ جائے یا جسم کے کسی حصے میں لگ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو ڈاکٹر نے دیکھا کہ ضرورت ہے ڈرپ کی، آپ کو ڈرپ بھی لگا دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے کسی کو خون نکال کر دیا اپنا، جیسے خون دیا جاتا ہے بعض دفعہ، کسی کو ضرورت تھی آپ نے خون دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو خون کی ضرورت ہے، آپ کو خون لگا لیا کسی کا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف آپ کی حالت سے کوئی چیز اندر نہیں جانی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ باقی
اگر کوئی دوائی کھا لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں دوائی کھا سکتا ہوں، جس طرح ڈرپ لگا سکتا ہوں تو دوائی نہیں کھا سکتا ہوں، وہ دوائی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے معدے میں جائے گی، اور جو چیز ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کلی کرنے میں بھی بہت زیادہ مبالغہ نہ کرو، غرارے نہ کرو روزے کی حالت میں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ غرارے کرنے سے پانی اندر چلا جائے گا۔ ناک صاف کرتے ہوئے بھی پانی بہت زیادہ اوپر سانس کے ذریعے نہ چڑھاؤ، ممکن ہے کہ وہ حلق کے اندر اتر جائے۔ کان میں دوائی ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، کان کا پردہ ہوتا ہے، جن حضرات کے ساتھ معاملہ ہوا ان کو تو پتا ہوگا، ایک پردہ ہوتا ہے، اگر وہ پھٹ جائے تو کوئی بھی چیز آپ کے کان کے اندر جائے گی تو وہ ڈائریکٹ آپ کے حلق میں چلی جائے گی۔ تو اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ کان میں دوا نہ ڈالے، اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں تو کان میں دوا ڈال سکتا ہے۔ اس طرح کی بنیادی کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لینا، باقی کسی کام سے اپنے آپ کو نہ بچانا، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے نے کچھ نہیں دیا، یعنی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، صرف کہ سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے رہے۔ کیا غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، لڑائی جھگڑا کرتے رہے، حرام مال کماتے رہے، حرام طریقے سے مال بیچتے رہے، اس طرح کے اعمال میں اپنے آپ کو لگایا اور اپنا پورا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دے کے گیا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان طرح کے معاملات کو کہ بھوک میں بھی رہیں سارا دن، پیاس میں بھی رہیں سارا دن، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول بھی نہ کرے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وہ آمین۔